بہلول دانا اور خراسان کا ایک فقیہ۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد میں آیا۔ یہ بات یاد رہے کہ خراسان افغانستان کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے فقیہ کو دربار میں بلایا، گرم جوشی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا، بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ فقیہ اس عزت و افزائی پہ پھولا نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہی بہلول کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ انہوں نے ہارون کو سلام کیا اور ہارون نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے ان کا معمولی لباس اور بوسیدہ گٹھری اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں تو حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھے اور عصا کھٹکھٹاتے ہوئے بولے کہ بلا گستاخی معاف، آپ اپنے اس ناقص علم پر اس قدر مغرور کیوں ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے، آپ میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے بہلول پر ایک عجیب طرح کی نظر ڈالی اور کہا، میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ اپنی کم علمی کا پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے جب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو ہارون نے قہر آلود نظروں سے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور کہا، بہلول خاموش رہو، تمہیں علم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اسی لیے میں چاہتا ہوں مجھ سے یہ علمی مباحثہ کرے۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کے بڑے شوقین تھے۔ وہ اس فقیہ سے بولے، کیا مضحکہ ہے کہ اگر بہلول دعوت دے رہا ہے تو قبول کر لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک مباحثہ کر لو۔ فقیہ نے کہا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ ہارون نے کہتے ہوئے اجازت دے دی، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرط طے کر لو۔ فقیہ نے کہا، میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس کا درست جواب دے دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرا دیا، پھر تحمل سے بولا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں ہے؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لے لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہوا ہے۔ فقیہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ بہلول نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، پیش کیجیے۔ فقیہ نے ہارون سے اجازت چاہی۔ عالی جاں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہارون نے اجازت دے دی تو فقیہ نے معمہ پیش کیا۔ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے رکھ رہا ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں خبر ملی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھیں گے۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا اور دونوں اشخاص کی نماز اور دونوں روزے باطل ہو گئے۔
جو شوہر کو مرد سمجھ کر اس کے لیے پڑھی جا رہی تھی۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تمہاری دیوانگی تو فرزانوں کو بھی مات دے جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول کی خوب ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگے، عالیجا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں۔ ہارون نے کہا، ہاں ہاں اجازت ہے۔ بہلول نے فقیہ سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ بالکل، ضرور پوچھو، فقیہ نے بڑی نخوت سے جواب دیا تو بہلول نے کہا، فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے شکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں، دونوں کسی ایک برتن میں ملا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے تو ایک میں چوہا مرا ہوا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں سے تھا؟ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس معمہ کو کس طرح حل کرتا ہے؟ وہ گہری سوچ میں غرق تھا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی بول نہیں سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور فوراً بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب کسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم و شرمندہ ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، عالیجا میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تب بہلول مسکراتے ہوا پوچھا، حضرت فقیہ اب بھی آپ اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقیہ نے کہا، بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کیا جائے۔ بہلول نے جواب دیا، تو پھر سنیے اس کا جواب کیا ہے۔ کوئی بھی مری ہوئی چیز جب مر جاتی ہے تو اس کے جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو پاتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس چوہے کو شکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کر لیں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دے دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے اس مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی اسے ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنی بسیرے کے مقام پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی ہو چکی تھی۔